وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبحان الله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بعدد كل تحمله تعلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. گرامی قدر صدر محترم خطیب امام بانی حضرت علامہ مفتی صاحب اور میرے خالد دوست حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، قاری محمد اعظم صاحب اور تمام حضرات، بزرگان دین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بچیوں، بہنوں، آپ کو عید مبارک ہو۔ یہ وہ عید ہے کہ جس کے صدقے میں تمام عیدیں بنی، جس کے صدقے میں تمام خوشیاں بنی، یہ وہ عید ہے۔ اور میں کئی مرتبہ حاضر ہوا، جب بھی حاضری ہوتی ہے یہاں دین کے لحاظ سے ایک نیا ولولہ، ایک نئی خوبیاں، ایک نئی بہار اور ایک نیا جذبہ حضرت فیض مفتی صاحب نے حضور کے غلاموں میں بھر دیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے ابھی سنا، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کل مولانا سعید احمد اسد صاحب تھے اور یہ روز یہ محفل میلاد ہوتی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر لمحہ اس میلاد پاک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں اذان ہوئی مغرب کی، مغرب کا وقت گزر گیا ہے، یہاں سے کچھ میلوں کے بعد مغرب کی طرف ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، اس کی اور آگے چلے جائیں تو وہاں پھر وہی مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، یہاں پھر عشاء کی ہو رہی ہے اور پیچھے سے ہوتی آ رہی ہے مشرق کی طرف سے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں پکار کے زور سے ببانگ دور نہ کہا جاتا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک، اور مشرق ہر جگہ ہے، مغرب بھی ہر جگہ ہے۔ چھوٹی سی بات، میں سفروں میں کئی مرتبہ یہ مظاہرہ کیا ہے، یہ مشاہدہ کیا ہے۔ اس دفعہ میں کینیڈا سے لاہور جانے کے لیے جہاز میں بیٹھا، 12 بجے دن کی جہاز اڑا، کچھ گھنٹوں کے بعد سورج ادھر آ رہا تھا اور جہاز مشرق کی طرف جا رہا تھا، تو جتنی رفتار سورج اور اس جہاز کی تھی وہ ڈبل ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے سورج غروب ہو گیا۔ ابھی ابو ظبی میں پہنچے بھی 3 گھنٹے پہلے، وہاں سے پہنچنے سے پہلے سورج ہمارے سامنے بند تھا۔ کدھر سے آیا، کدھر سے گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کا یہ نعرہ بلند ہونا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ حضرات کو بڑی بڑی مبارک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پہلے ہی پارے میں ہے، آپ دس میں کتاب کے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کو بنا کے اسماعیل علیہ السلام پھر دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اب اس میں اس رسول کو بھیج دے جو اس کو آباد کرے اور جس کے آنے کے بعد پھر کبھی اس میں بت نہیں آ سکے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کو مصرع درمیان میں چھوڑ کے میں پیچھے کھڑا ہونا چاہتا تھا کہ وہ پورا کر لیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو قرآن پاک کی دعا ہے، اسی کو ترجمے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائے کی۔ انہوں نے نکتہ نکالا ہے کہ چاہے 1000 مرتبے یا اللہ تیرے نام پر قربان ہو جاؤں مگر تیرے محبوب کی زیادت ہو جائے۔ ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی نکالا ہے تفاسیر سے، احادیث سے، کہ وہ جس کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوش آوازی سے جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی،
اس سے کچھ پڑھتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، حمد کرتے تھے، تو ان کے ارد گرد جتنی فضا، زمین، چیزیں، پتھر، جانور، پرندے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اس خوش آوازی میں ڈوب جاتے اور وہ بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھنا شروع کرتے۔ تو میرا تو کم از کم ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں مل کے، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم اکٹھے ہو کے نعت پڑھتے ہیں یا مل کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ پڑھتے کیا تھے؟ مفسرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ نکتہ نکالا ہے، وہ پڑھتے کیا تھے؟ تو وہ اپنے اس ذوق میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ وہ جس کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، اور وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، خلیل اللہ نے جس کی یاد میں، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی۔ جب وقت آیا طلوع اسلام کا، طلوع نور کا، تو پھر کیا تھا؟ جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمنہ، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی،
میں وہ اللہ کا نور، اللہ کا پیارا تشریف لے آیا تو پھر دنیا کو اس کی اہمیت، شان اور عظمت بتانے کے لیے اس سے پہلے، آنے سے پہلے تو اللہ جانے، اس کا محبوب جانے، ویسے قرآن پاک نے بڑی باتیں بیان کی ہیں دنیا میں انبیاء کرام کے آنے کے سلسلے میں کہ اے انبیاء کرام، جب تمہیں میں کتاب دے دوں، تمہیں میں دین متین دے دوں، شریعت دے دوں، تو تم اپنا دنیا میں کام کر رہے ہو اپنی شریعت کا، عین اس وقت اگر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے تو پھر اسی کو مانو گے، اسی کا کلمہ پڑھو گے؟ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جاءكم رسول مصدق لما معكم، ایک رسول آ جائے اور وہ تمہاری کتابوں، تمہاری شریعت، تمہاری نبوتوں کی تصدیق فرمائے کہ واقعی ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی، کیا شہادت نبی کریم ہے، واقعی ٹھیک ہے آپ رسول ہیں، یہ کتاب واقعی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اب تمہاری شریعت ایک طرف، اب تم اس پر ایمان لاؤ گے، لانا پڑے گا، اور ان کی مدد کرو گے، ان کے دین کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ان کا دین ہوگا، اب ان کا اسلام ہوگا، اب ان کا قرآن ہوگا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرما رہا ہے سارے نبیوں کو جس نے اس کی شان ہے اکٹھا کیا ہوگا، اللہ خطاب کر رہا ہے اور اللہ کے محبوب مہمان خصوصی تشریف فرما۔ اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ اور یہ اتنا بڑا جو میثاق ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، اس کو مانو گے؟ اتنا مضبوط ہے۔ اب کس کو مجال تھی؟ انبیاء تھے، رسول تھے، کس کو مجال تھی کہ وہ کہے اس میں میری یہ رائے ہے، اس میں میری یہ ترمیم ہے، میرا یا اللہ یہ خیال ہے، میری نبوت تو پوری ہو گئی، میرا وقت تو پورا ہو جائے، کس کو مجال تھی؟ ادھر جملہ ختم ہوا، ادھر آواز آئی قالوا اقررنا، کہنے لگے سب نے کہا مل کے یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو پورا کریں گے وعدے کو۔ قالوا اقررنا، ہم سارے کے سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے، ضرور ان کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا، جملہ سنیے، الفاظ سنیے،
اللہ فرما رہا ہے اب جتنے سارے سن رہے ہو گواہ ہو، اگر تم اس کے لیے تیار ہو قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ گواہ جو جس طرح تم نے اقرار کیا، تم گواہ ہو اس میثاق کے، اس معاہدے کے، اسی طرح میں بھی ایک گواہ ہوں، اسی طرح میں اللہ بھی ایک گواہ ہوں۔ آگے بڑا جملہ سب ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یا کسی دیدہ دانستہ حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والے، دین کے اوپر انگلی اٹھانے والے، قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والے کو کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں، بس نرمی چاہیے، رواداری چاہیے، سارے مل کے چلو۔ تو پہلے اللہ کو کہو نا مل کے چلو، تو کوئی نہیں مانتا تو نہ مان، جو مان لیتا ٹھیک ہے، اتنا سخت ارشاد فرمایا جو اس وعدے سے ہٹ جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک دفعہ میں نے یہ آیت پڑھی چھانا مانگا میں، تو ایک مفتی صاحب ہمارے بڑے اجل عالم وہاں تشریف فرما اسلام فرما رہے تھے، تو ابھی میں نے نہیں کہا فاسقون، تو کہتے اے ہم الکافرون، جو اس وعدے سے، اس میثاق سے پھر دے گا وہ گناہگار نہیں، کافر۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے محبوب کو لا کے تو اب کہتا ہے خدا نے پیار سے جس کو پکارا، جس طرح چاہا، خدا نے پیار سے جس کو پکارا، جس طرح چاہا، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین اور وہ طٰہٰ، مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین اور وہ مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین اور وہ طٰہٰ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل
مکمل ہے محمد 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 کی محبت دین کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے خدا نے پیار سے جس کو پکارا جس طرح چاہا وہ مزمل وہ مدثر وہ یاسین اور وہ طٰہٰ اب جس نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کس کس ناموں سے کس کس شان سے کس عزت سے پکار رہا ہے تو جن جن کو توفیق ملی وہ کون ہیں وہ صدیق اکبر ہیں کون ہیں فاروق اعظم ہیں وہ حضرت سبحان غنی ہیں وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں وہ کون ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اشعار میں ایک حضور کی خدمت میں التجا کی ہے اس میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں کسی موقع پر حج میں یا عمرے میں دیر ہو گئی ہوگی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اب اندازہ فرمائیں کوئی عام آدمی نہیں حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں عربی کا شعر ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے یا رسول اللہ دیر ہو گئی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اب دیکھو ایک حاضری ہوتی ہے تصور میں مراقبے میں خیال میں اور ایک حاضری ہوتی ہے بالمشافہ آمنے سامنے یہ تو وہ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جو اللہ کی ساری کائنات دنیا کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصالی میں خود فرما رہے ہیں میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ رکھا ہوں رجالی میرے جو بندے ہیں میرے غلام جو ہیں جنہوں نے میرے بیعت کی ہے اپنے دلوں میں عقیدت ہے رجالی فی ہواجرہم صیامی وہ میرے غلام جو ہیں وہ سخت شدید گرمی میں روزے رکھتے ہیں اور وہ دنیا میں اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح سورج اور چاند چمکتے ہیں اور کہتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسمی عبد القادر جیلانی میرا مشہور نام ہے وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسمی وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ
میرے جد امجد ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں اتنے آنسو آتے ہیں، اتنا رونا آتا ہے کہ اب بینائی جو ہے نا وہ کچھ کمزور ہوتی نظر آتی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تیرے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر وہاں کی جو مٹی ہے ان ذروں کو سرما بنا کے اپنی آنکھوں میں ڈالوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ دنیا میں پھر تشریف لے آئے تو جس آدمی نے اپنے اپنے مقام اور اپنی جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کے مطابق انہوں نے اظہار کیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اظہار کرتے ہیں، وہ بھی پھر اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہمارے آزاد کشمیر کے بلکہ پورے کشمیر کے بلکہ پورے پاکستان کے بلکہ ساری دنیا کے بڑے صوفی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا عرض کرتے ہیں حضور کی خدمت میں اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی کئی پیارے لفظوں سے یاد کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آوڑیا وچ مالی بڑے چمن وچ رنگ ہزاراں تے پھل کھڑے ہر ڈالی، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ میاں صاحب نے عرض کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے کہ میں نے بھی نور کہا ہے اور میں بھی اس کے محبوب کو نور کہوں تو اللہ خوش ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں نور محمد ظاہر نور محمد ظاہر آدم جدوں نہ ہو آخری دو میں پاسے
پہ آج شروع ربیع الاول سے جامعہ دارالعلوم چشتیہ کے اندر حضور کی یاد میں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ کی محبت سے، آپ کے عشق میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق.